السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، توبہ کا ایک حیرت انگیز واقعہ آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی، نہایت عبادت گزار تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خاوند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا، ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے دوسرا خاوند تو مل جائے گا، لیکن میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا صحیح۔ لہذا اس عظیم ماں نے یہی سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دی۔ جب وہ بچہ جوان ہوا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی تھی، لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ وہ اس کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف رجحان نہیں تھا۔ حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں پیار سے سمجھاتی رہی، میرے بیٹے نیک بن جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی صحت بھی تباہ کر لی، اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اٹھنے کے بھی سخت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی، اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا، اس کے دل پر کچھ اثر ہوا۔ کہنے لگا، ماں کیسے توبہ کروں، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں اگر فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ ماں حضرت کے پاس گئی اور کہا، حضرت میرا بیٹا آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں۔ حضرت نے سوچا، یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ ہو سکی۔ اب کیا کرے گا؟ کہنے لگا، میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ حضرت نے کہا، میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی۔ یہ سن کر ماں روتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ بیٹے نے پوچھا، کیا ہوا؟ ماں نے کہا، ایک طرف تیری حالت، دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا ہے۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور کہا، ماں میری ایک وصیت سن لیجیے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیا ہے؟ کہا، ماں میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹنا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیوں؟ کہا، اماں اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ میرے پیاری ماں، مجھے قبرستان میں دفنانا نہ۔ ماں نے کہا، وہ کیوں؟ کہا، مجھے اس صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے یہ عاجزی کے ساتھ یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی بات بہت اچھی لگی۔ اسی وقت اس نوجوان کی روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی، ماں آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا، کون ہے؟ جواب آیا، حسن بصری ہوں۔ کہا، حضرت آپ کیسے؟ فرمایا، جب میں نے تمہیں جواب دیا تھا اور سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا حکم ہوا۔ پروردگار نے فرمایا، حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سامنے کھڑا ہے۔ اے اللہ، تو کتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مرنے سے پہلے ہمارے بھی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔